میسر نہ ہوئی کسی کو یہ سعادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ آج ذکر کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں جو اسد اللہ ہے، شیر خدا ہے، جنہیں فاتح خیبر کہتے ہیں، جو علم کی معراج ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے والے، 19 رمضان المبارک کو ڈرپوک، خوف زدہ، ایمان سے خالی ایک جہنمی کی تلوار کے زخم سے آج شہادت نصیب ہوئی، اور جاتے جاتے بھی یہ پیغام دیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اپنے قاتل کی بھی اتنی فکر تھی کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے لگایا۔ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت میں آپ علیہ السلام کو اپنا وصی و جانشین مقرر فرمایا۔ علی فاتح خیبر، علی حیدر، علی ظاہر، علی غالب، علی ہادی، علی شافی، علی والی، علی مولا، شان مومن، شیر یزداں، پیکر شرم و حیا، ہے غرور مصطفیٰ، وہ وارث کل کفا، کعبے کی شان علی، نبی کی جان علی، امین علی، یقین علی، علم کی سرزمین علی، فتح کی صبح علی، قہر کی رات علی، شہزادہ حسن و جمال علی، ہے عبد ذوالجلال علی، مومنوں کی جان علی، اور کل کا کل ایمان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ آج 21 رمضان المبارک حضرت امیر المؤمنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یوم شہادت، تمام امت مسلمہ، تمام مومنین کی خدمت میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی خدمت میں ان کے بھائی، ان کے داماد، ان کے نفس حضرت امیر المؤمنین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وہ علی کے جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو نام علی پروردگار کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ ان کی ماں نے جب ان کے بچپن میں ان کے تیور دیکھے تو ان کا نام حیدر پڑھا، ان کا نام انجیل میں لیا گیا تو ان کو ایلیا کہا گیا۔ مختلف زبانوں میں مولا متقیان کے مختلف نام رہے۔ جب پیغمبر کے جنگ کے اندر ان کے اصحاب کے مشکل کشا بنے تو ان کو شیر خدا کہا گیا، اور جب دشمنوں پہ غالب آ گئے تو غالب علی کل غالب کہا گیا۔ ایمان کی سند پائی تو کل ایمان کہا گیا۔ جب زوج بطول بنے تو ان کو شوہر فاطمہ زہرا کہا گیا۔ جنت کے جوانوں کے سردار بنے تو قسیم النار والجنہ کہا گیا۔ مومنین کے ایمان کے سردار بنے تو امیر المومنین کہا گیا، اور تقویٰ کرنے والوں کی پیشوائی فرمائی تو امام المتقین کہا گیا۔ روشن پیشانی والوں کے قائد بنے تو قائد الغر المحجلین کہا گیا، اور اسی طریقے سے ہر نبی کا ناصر مددگار کہا گیا۔ مولا متقیان کی بہت سارے القاب، جن میں سے سب سے پہلا لقب جو گویا کہ حضرت کے نام کی مانند ہے، وہ لقب امیر المؤمنین ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ علی کو امیر المؤمنین کس وقت کہا گیا۔ علی فقط ظاہری طور پر کسی پہ حکومت کر کر امیر المؤمنین نہیں بنے، علی کو اس وقت امیر کہا گیا کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق نہ کیا تھا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ ہر وقت سے نبی ہیں، اسی طریقے سے مولائے امیر المومنین ہر وقت سے ولی ہیں اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ آپ کا لقب امیر المومنین پڑھا۔ آپ کو بوتراب خاص طور پہ کہا گیا، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حُجَّتُ عَلَىٰ أَهْلِ خَلْقِ اللَّهِ، کیونکہ امیر المومنین اللہ کی مخلوق پر ان کی حجت ہیں، وَأَنَّهُ أَبُو الْأَرْضِ، اور وہ پوری زمین کے باپ ہیں، اس وجہ سے ان کا بوتراب کہا گیا۔ یعصوب المسلمین مولا متقیان کو کہا گیا۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ
جس طرح شہد کی مکھی کا بڑے چھتے کے اندر جو بڑی مکھی ہوتی ہے جسے یاسوب کہا جاتا ہے، وہ چھتے کے باہر بیٹھی ہوتی ہے اور ہر آنے جانے والی مکھی کو سونگتی ہے۔ فَإِن وَجَدَ فِيهَا رِيحًا طَيِّبًا فَأَدْخَلَهَا، جب اس مکھی یہ شہد کی مکھی کے اندر اچھی خوشبو کو سونگتی ہے تو اسے چھتے میں آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ وَإِن وَجَدَ فِيهَا رِيحًا خَبِيثًا، اور اگر اس مکھی سے بری بو کو محسوس کرتی ہے تو فوراً اسے ڈنک مار کے وہاں دو ٹکڑے کر کے اس چھتے سے باہر ہلاک کر دیتی ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ واقف فَكَذَلِكَ عَلِيٌّ واقف عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اسی طریقے سے مولائے متقیان کو یاسوب المومنین کہا گیا کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور ہر گزرنے والے کے اندر اپنے محبت کی بو کو سونگیں گے۔ جس کے اندر حب علی کی بو محسوس ہوگی اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی، اور جس کے اندر اپنے بغض کی بو کو مولائے متقیان سونگیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس میں میرے بغض کی بو ہے، اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اسے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیسا عجیب جملہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت تو اللہ کی ہے دوزخ تو اللہ کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی کا بغض نفاق؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا یہ بتاؤ علی کا دشمن کیسے جنت میں جا سکتا ہے جب علی کی محبت ایمان ہے؟ سلام و امیر المومنین کی ذات والے صفات پر کہ جو اسلام کی بھی مددگار ہے، مسلمانوں کی بھی مددگار ہے۔ اللہ ہم کو امیر المومنین کی شفاعت اور دنیا میں ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ کیا عظمتیں، کیا رفتیں ہیں میرے مولا علی کی، بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، انسان تو کیا ملائکہ بیان نہیں کر سکتے۔ علی علیہ السلام جد اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، صبغت اللہ، راس اللہ، علی وکیل اللہ، علی امین اللہ، علی آیت اللہ، علی مشیت اللہ، علی قدرت اللہ، علی امام اللہ، علی علی ولی اللہ۔ اللہ کا امام بھی، اللہ کا ولی بھی، انفرادی جلووں میں علی علی، اجتماعی پردوں میں علی علی، بزم ملائکہ میں علی علی، صف انبیاء میں علی علی، ظہری دنیا میں علی علی، عرش اولا پہ علی علی، تحت الثری پہ علی، خدا کے گھر میں علی علی، نبی کے بستر پہ علی علی، شمس و قمر میں علی علی، شجر و حجر میں علی علی، بحر و بر میں علی علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی علی، نبی کے خلفاء میں علی علی، اماموں میں علی علی، معصومین میں علی علی، انفرادی جلووں میں علی، اجتماعی پردوں میں علی، بزم ملائکہ میں علی، صف انبیاء میں علی، ظہری دنیا میں علی، عرش اولا پہ علی، خدا کے گھر میں علی۔ ارے علی علیہ السلام کا نام علی، اعلیٰ بلند، علی کی نماز علی، علی کی ذات علی، علی کی شخصیت علی، علی کی نماز علی، علی کا رکوع بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا سلام بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کا نبی بھی علی، علی کا اللہ علی یعنی اعلیٰ عرفہ اللہ اعلیٰ۔ اور علی علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تو ناطق قرآن ہے، بولنے والا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ صامت ہے، تو بولنے والا قرآن ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا اپنا دعویٰ ہے، ہو وہ قرآن صامت وَأَنَا قرآن ناطق، وہ خاموش قرآن ہے، میں علی بولنے والا قرآن ہے۔ یعنی قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے، قرآن دباچہ ہے، علی تفصیل ہے، قرآن آغاز ہے، علی تکمیل ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے، قرآن فہم ہے، علی فہیم ہے، قرآن کرم ہے، علی کریم ہے، قرآن جسم ہے، علی روح ہے، قرآن کشتی ہے، علی نوح ہے، قرآن میں ایک سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں ایک سورہ محمد ہے، علی سرافہ محمد ہے، قرآن پل صراط سے گزرانے والا، علی پل صراط سے لے کے جانے والا۔ ارے قرآن کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے، علی علی کرنا عبادت کہلاتا ہے، کیونکہ ذکر و علی عبادہ رسول خدا کا فرمان مبارکہ ہے کہ علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کا ذکر ہے قرآن کے دلکش حوالوں میں، علی کی پرورش رب نے کی نوری اجالوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں یوم شہادت امام علی علیہ السلام کے موقع پر پرسہ اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت۔ وہ شیر خدا، وہ ید اللہ، وہ نفس اللہ، وہ لسان اللہ، جس انداز سے علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو علماء نے فرمائی ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتی ہوں علماء کی بزم میں، لیکن وہ ذات کہ جس کے سامنے تو اس کے لب ہلنے لگے، کہ جو اس انداز سے جو گونگا ہو اسے زبان عطا کرنے والا، امیر المومنین اس شخصیت کا نام ہے۔ اور یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، آپ کا امتیاز وہ امتیاز ہے کہ جس کے لیے شاعر کہتا ہے میسر نہ گردد بے کس ان سعادت، بے کعبے ولادت بے مسجد شہادت، یعنی یہ میسر نہیں ہے کسی انسان کو سعادت کہ جس کی ولادت خانہ خدا ہو اور جس کی شہادت بھی اللہ کا گھر ہو۔ اور واقعاً جس انداز سے آپ نے اپنی شخصیت کو رکھا ہے، اور خدا کے گھر میں جب آپ آئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے امیر المومنین کی تربیت ہوئی ہے، آپ نے 3 دن تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لیا۔ اور اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی بچپن ہی سے رسالت مآب کا اور آپ کا ساتھ اس طرح سے رہا ہے کہ آپ کا علم، تقویٰ، تمام چیزوں کو آپ نے منتقل کیا ہے، اس انداز سے علم عطا کیا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرایا کرتا ہے، اور یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں تو آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، وہ مرتبہ اور وہ موقع کہ جب 13 برس کی عمر میں آپ کا ریلیشن رسول اللہ کے ساتھ کس طرح رہا ہے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور غور کریں کیسے بچپن سے آپ نے اتباع رسالت مآب کیا ہے، کہ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے اقربین کو ڈرائیے، اور وہ موقع افراد وہاں موجود ہیں اور رسالت مآب سوال کرتے ہیں کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے اس مشن توحید میں، تو اس موقع پر سب خاموش ہے۔ ہر بار ایک 13 برس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہی وہ ہوں جو آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ مسلسل آپ کا ساتھ ہے، کس انداز سے لمحہ بلمحہ رسالت مآب کی پیروی کرنے والا، ان کے آغوش نبوت میں پروان چڑھنے والا، اس سے بڑی آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے جس کا پیروی کرنے والا جو رسول اللہ کا ہو، اور خود اپنے لیے جملہ ارشاد فرمائے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد سرکار کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے۔ علی عشق پیغمبر کا جدا انداز ہوتا ہے، علی مشکل گھڑی میں مائل پرواز ہوتا ہے، علی کی ذات ہے شامل مصطفیٰ کے رازداروں میں، علی کی شخصیت سب سے الگ ہے جان نثاروں میں۔ علی کو لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، علی کے نام سے ڈرتا ہے دنیا کا ہر ایک غاصب، علی نے غم کے ماروں کی ہمیشہ رہنمائی کی، علی نے مذہب اسلام کی مشکل کشائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی پہ اگر نگاہ دوڑائیں تو آپ نے ابتدائی زمانہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معاملت فرمائی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے تاریخ میں ایک روشن باب ہے کہ جب مولا متقیان کی عمر مبارک 13 یا 14 برس ہے، اس وقت آپ نے پوچھا ایکم یوازرونی، کون ہے جو تم میں سے میرا بوجھ بانٹے؟ کوئی مجمع میں کھڑا ہوا، حضور کھڑے ہوئے، مولا متقیان فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گویا سب سے پہلا یہ لفظ مولا متقیان کی زبان سے لفظ نکلا لبیک یا رسول اللہ، جو ہر عاشق کی صدا بن گیا۔ گویا کہ ذوالعشیرہ سے مولا متقیان نے حضور کی وزارت، ان کی جانشینی، ان کی سفارت کے فرائض کو انجام دیا۔ کچھ جوانی کے قدم میں شعور رکھا تو بدر کا مارکہ اپنے نام کیا، کچھ اور آگے بڑھے تو احد کے اندر اپنے آپ کو لوہا منوایا، اور اس طرح سے لوہا منوایا کہ جبریل امی داد دیتے نازل فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان ہے علی کے علاوہ، نہ کوئی تلوار ہے علی کے علاوہ۔ خیبر میں اگر دیکھیے تو 39 دن خیبر جب فتح نہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا
اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک پلٹ کے نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں کسی دن سے زیادہ اس دن تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ کل صبح علم ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو علم مولا متقیان کے ہاتھ میں آیا۔ گویا کہ خیبر کا صحرا بھی علی کے سر پہ سجا۔ جب حنین میں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، آخر وقت تک جمے رہنے والے مولا متقیان تھے۔ ایک تبوک کا معرکہ تھا جس میں مولا متقیان حضور کے ساتھ نہ تھے، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا علی مدینہ یا صرف میرے رہتے ہوئے بہتر چل سکتا ہے یا تمہارے رہتے ہوئے بہتر چل سکتا ہے۔ چنانچہ مولا علی کو ہارون کی مثل بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ اسی طریقے سے جب ہجرت کی بات آتی ہے تو چاہا کہ آج رات ہجرت کر لی جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ مصطفیٰ کے بستر پہ کون سوئے؟ مصطفیٰ کا بستر کوئی عام بستر نہیں ہے، مصطفیٰ کے بستر پہ وہی سو سکتا ہے جو نفس مصطفیٰ ہو۔ چنانچہ شاعر نے کہا کہ راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا ایک شب ہجرت کو سجانا ہی پڑے گا، اور چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف خدائی، ایک شب اسے بستر پہ سلانا ہی پڑے گا۔ یعنی کافروں کی امانت کے معاملے میں بھی جسے اللہ کے رسول نے امین سمجھا وہ صرف مولا متقیان ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کی استقامت کے کیا کہنے، 40 تلواریں انتظار میں ہیں۔ کسی نے پوچھا یا علی اتنی خطرناک کیفیت میں نیند کیسے آئی؟ فرمایا مجھے زبان مصطفیٰ پہ بڑا یقین تھا، جب میرے سرکار میرے مولا نے کہہ دیا کہ کل امانتیں لوٹا کے واپس آ جانا تو علی سمجھ گیا، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ واپس آ جانا اس کا مطلب موت نہیں آ سکتی۔ وہ علی کے جو سپر مصطفیٰ ہے، وہ علی جو ڈھال مصطفیٰ ہے، وہ علی جو وزارت مصطفیٰ، وہ علی جو سفارت مصطفیٰ، وہ علی جو شجاعت مصطفیٰ۔ سچ کہا عاشقوں نے حضور کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں مولا علی کو دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے واقعاً سایہ ہے، اور علی کی صورت میں جو ہر جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حضور مولا متقیان فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ زندگی بھر ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کبھی دیکھ لیجئے گا اونٹنی کا بچہ نہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی فرمانا یہ چاہے اے عاشقو سنو، نہ مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی جسارت کرنا، نہ مصطفیٰ سے پیچھے رہنے کی جسارت کرنا۔ ہمارے لاکھوں سلام مولا متقیان کی روح پرفتوح پر، ہمارے کروڑوں سلام عقیدت مولا متقیان کے آستانے پر۔ وقار صاحب نے جو کلام ارشاد فرمایا یا علی آپ کو مانا جائے، مولا علی علیہ السلام کو کیوں نہ مانا جائے کہ اللہ نے نبی کی عصمت کے ساتھ مولا علی کو ان کی عصمت میں داخل کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود میں مولا علی کو شامل کیا تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی امامت کا قرآن مجید میں ذکر ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ الْمُبِينٍ۔ آپ ایسے اولي الامر ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ ایسے ولی ہیں، آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی زکوٰۃ دے دی تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور آپ کے گھرانے کی معدت ایسی معدت ہے، اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کو حکم ہوتا ہے آخری حج کے بعد کہ آج خم غدیر پہ قیام کریں اور علی کی ولایت کا اعلان کریں، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ رسول پہنچا تو وہ حکم جو تم تک پہنچائے گا۔ اور نبی علیہ السلام تمام اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں، بلانوں کا ممبر بناتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، علی کو قریب بلاتے ہیں، علی کا بازو پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بازو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو فوراً جبرائیل اللہ کی آیت لے کے آ جاتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج علی کی ولایت پہ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہوئیں۔ علی علیہ السلام تو والسلام کے علم کے حوالے سے کیا فضیلتیں ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی علم بہتر ہے یا دولت؟ مولا علی نے فرمایا علم بہتر ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مولا علم بہتر ہے یا دولت؟ امام نے فرمایا
کہ علم ورثہ انبیاء ہے، علم بہتر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ تم سوال ساری زندگی مجھ سے کرتے رہو تو میں علی یہی کہتا رہوں گا، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے۔ میری بہن، آپ نے پورا ماہ رمضان خدمت کی ہے اسلام کی، اور علماء کے ذریعے پیغام پہنچایا، آپ نے بڑے بڑے اچھے پیغام پہنچائے۔ میں مولا علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ، جو کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے معروف اور مشہور ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، اس میں میرے مولا علی کے فرامین ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی سب سے زیادہ جو فقیت ہے وہ نہج البلاغہ کو ہے۔ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ اس عزت افزائی کا۔ اور آج اس دن آپ نے مجھے یہ اتنا خوبصورت ہدیہ دیا ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خدا قبول۔